آج کل پاکستان میں کچھ عرصے سے آپ کا ایک پروگرام آ رہا ہے خانقاہ کے نام سے. میں چاہتا تھا کہ آپ چونکہ خود ہوسٹ ہیں اس کے، تو آپ خود ہی ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ وہ کیا چیز ہے اصل میں، خانقاہ ہے کیا، ہوتی کیا ہے، اس کی ہسٹوریکل فیکٹس کیا ہیں، اور یہ یہاں پہ کس طرح سے فٹ ہوگی. اس میں ظاہر ہے کہ خانقاہ جو ہے، جو اپنی ہماری ٹریڈیشن میں وہ تو ایک متصوفانہ ذہن کی چیز ہے، لیکن اس کا جو ایسپیکٹ ہے تربیت کا، اس کو کوشش کی ہے کہ اس کو نکال کر تو ہم رکھیں گے، because that is what we agree with. ہمارے خیال میں اس کی جو ویلیو ہے اصل میں وہ اس میں ہے، نہ کہ فلسفہ تصوف میں. جی تو اسی چیز کو لے کر تو کوشش کی تھی، لیکن یہ میری ظاہر ہے کہ اٹس ناٹ اباؤٹ مائی ڈیسیجن کہ اس کو خانقاہ کہا جائے. میں نے تو جو کام کرنا ہے جی وہ بالکل میرے لیے ڈیفائنڈ کام ہے، اور وہ یہی ہے کہ انسان کو اس چیز کی طرف مائل کیا جائے کہ وہ اپنے بیہیویئرز میں، اپنے ایٹیٹیوڈز میں زیادہ کانشیس اور انٹینشنل ہو، جی، بجائے اس کے کہ ہم انکانشیسلی یا کنڈیشنلی چیزوں کے اوپر چلتے رہیں. جو ہماری کنڈیشن ہوئی ہے اس کے مطابق ہی چلتے رہیں، ہم اپنے فیصلے خود کرنے کی پوزیشن میں آئیں. ہماری انسانیت کا یہ تقاضا ہے. اسی چیز کو میں ادھر بھی پروموٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس کو ٹائٹل آپ جو مرضی دے دیجیے، مجھے اس سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا. تو یہاں پہ خانقاہ کیوں دیا گیا، کوئی وجہ ہوگی؟ میرا خیال ہے کہ یہ پریفرنس تھی جی ہمارے اساتذہ کی کہ وہ اس چیز کو ان کو پسند ہے یہ کام، اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ اصل میں سوسائٹی میں ایک بڑی ویلیوبل چیز تھی یہ، اور اس کا پھر سے ایک اجرا ہونا چاہیے، اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. وچ آئی ٹوٹلی آنر اینڈ رسپیکٹ. مجھے اس پر اسی وجہ سے کوئی میں نے اعتراض نہیں کیا. آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا اس کے حوالے سے اب تک، جو آپ نے کچھ مہینے تو ہو گئے آپ کرتے ہو؟ جی میرے خیال میں یہ اس لحاظ سے ایک نئی چیز ہے. دیکھیے دو چیزیں ہیں میرے ذہن میں. اصل میں کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ اپنے پروگرامس کا کوئی فیڈ بیک مجھے بہت امپورٹنٹ ہو، یعنی فیڈ بیک ان دا سینس ہم عام طور پر جب فیڈ بیک لیتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا. آئی لائک ٹو ٹیک فیڈ بیک جس کے اندر پروگرام کی امپروومنٹ کے حوالے سے چیزیں پوچھی جائیں، اور یہ کہ وہ کیا چیز ہے جس نے کہ ابھی تک کوئی فائدہ پہنچایا ہے، وہ کیا فائدہ پہنچایا ہے. یہ والے اسپیکٹس میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. کہ اگر ایک چیز انجوائبل ہو رہی ہے صرف، تو انجوائبل تو ہم کوئی انٹرٹینمنٹ کا چینل بھی کھول دیں وہ بھی بہت ہو جائے گا. تو ہمارا پیش نظر جو مقصد ہے وہ یہ کہ چیز جو ہے وہ امپیکٹفل ہو رہی ہے، افیکٹو ہو رہی ہے، کیا اس سے لوگوں کے رویوں پہ، ان کے بیہیویئرز پہ، ان کی سوچ کے انداز پہ کوئی فرق پڑ رہا ہے. اس چیز کا جو فیڈ بیک ہے اٹ ٹیکس اے لٹل لانگر. یعنی ابھی اس کی میرا خیال ہے، میرا اندازہ ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 25 کے قریب ایپیسوڈز ہوئے ہیں. تو یہ سمجھ لیجیے کہ 25 ہفتے نکال دیں، کچھ 2-3 ہفتے مس ہوئے ہوں گے، تو کوئی 30 ہفتوں سے یہ شروع ہوا ہے پروگرام. جی بلکہ زیادہ ہی شاید ہو گئے ہوں گے. اچھا ہاں. تو جو چیز اصل میں امپیکٹ ہوتا ہے اس کا، وہ دیٹ ہیپنز اوور اے لانگر پیریڈ آف ٹائم. یعنی ہم 1 گھنٹے کے لیے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، اور وہ لوگ بھی 1 ہفتہ آ پاتے ہیں، 1 ہفتہ نہیں آ پاتے. تو ریگولرز بھی ہیں آپ کے اس میں؟ جی ریگولرز بھی ہیں. اچھا. لیکن ان سے یہ پوچھنا چاہیے، ان سے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ ان کے رویوں میں کیا فرق آیا. میری دلچسپی اصل میں اس سے زیادہ ہوتی ہے. اینڈ دیٹ ڈز ناٹ ہیپن ان لیٹس سے ان 20 hours اور 30 hours. اٹ ہیپنز اوور اے لانگر پیریڈ آف ٹائم. جس طرح آپ ابھی جب آپ سے بات ہو رہی تھی تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو چیز ہے اس نے جب پہلی دفعہ سنی تھی اس کا بھی ایک آئیڈیا ہے جو کہ آ گیا ذہن میں، اور اس کے بعد غور و فکر ہے جس کے نتیجے میں زندگی میں چینجز آتی ہیں. وہ جو زندگی میں چینجز آتی ہیں اصل میں ہمارا ٹارگیٹ وہ ہے. یعنی اٹ از ناٹ اباؤٹ ویدر دا پروگرام از انجوائبل اور ناٹ، کیونکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم تو اس کو امپیکٹفل بنانا چاہتے ہیں. رائٹ. تو وہ جو لوگ آ رہے ہیں ان میں آپ نے کوئی ایٹیٹیوڈ نوٹس کیا کہ ڈفرینٹ ہوا ہو اسٹارٹ سے لے کے؟ کچھ لوگوں میں تو محسوس ہوتا ہے جی. اچھا. کچھ لوگوں میں محسوس ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ اصل میں زندگی میں مختلف فیکٹرز کام کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے جن میں اچھا پازیٹیو چینج آتا بھی ہے، میں اس کے بارے میں تھوڑا سا آئی ڈونٹ لائک ٹو ٹیک اٹ آل آن مائی سیلف کہ یہ میری پروگرام کی وجہ سے آ رہا ہے یا ہمارے کسی پروگرام کی وجہ سے آ رہا ہے. زندگی میں مختلف فیکٹرز ہیں جو امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم تو اصل میں ایک لینز دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس پہلو سے زندگی کو غور کریں اور اس پہلو سے اس کو اپروچ کریں. تو باقی اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے جی. انسان کی محنت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے اور کنٹینیوسلی کرتے رہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس پروگرام کو جس کا آغاز کیا ہے اس کو ہم نے کنٹینیولی امپروو کرتے رہنا ہے انشاءاللہ. اینڈ دس ہیز ٹو بی این آن گوئنگ پروسیس.
تو یہ صرف آن لائن ہے یا یہ ان پرسن بھی آپ کرتے ہیں؟ نہیں، ان پرسن تو ابھی نہیں کر رہا جی میں، یہ آن لائن ہی ہے۔ اور جو امریکہ آ کے آپ نے کچھ پروگرامز اس کے حوالے سے کیے ہیں تو اس میں کچھ ان پرسن ہوا ہے؟ جی بعض دنوں میں کچھ لوگ آئے، انہوں نے ٹائم بھی دیا، کچھ پیرنٹس بھی آئے، کچھ کپلز بھی آئے، لیکن یہ کہ یہ یعنی ایز سچ ابھی کوئی ریگولر بیسس پہ ان پرسن کام نہیں ہو رہا۔ اچھا یہ بتائیے کہ جو پاکستان میں آپ نے کیے ہیں، زیادہ تو پارٹیسپینٹس پاکستان سے ہی ہوں گے جو وہاں پہ آن لائن ہیں، اور یہاں پہ جو یہ 2-4 پروگرام آپ کے ہوئے ہیں، اس میں آپ نے کوئی مسائل میں ڈفرینس محسوس کیا کہ وہاں کے مسائل اور ہیں لوگوں کے اور یہاں کے، اور وہ کیا ہیں؟ دیکھیے وہ مسائل میں تو ڈفرینس ہے، یعنی ظاہر ہے کہ ہم یہ جس جگہ پر یہ کلچر کھڑا ہے اس جگہ پر وہ کلچر نہیں کھڑا، ہم ایک بڑا مونولیتھک کلچر ہیں۔ ہمارے مسائل جو ہیں وہ زیادہ تر یوں سمجھ لیں کہ فرقہ وارانہ، یا ہم ایک دوسرے کی اپروچ کے بارے میں ہمارے زیادہ تر، اگر فکری اعتبار سے دیکھا جائے تو مسائل ہیں۔ جو دوسرے ہیں وہ یہ کہ ہماری لیونگ کے حوالے سے جو مسائل ہیں۔ اسی طرح سے یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ اصل میں اٹ از مور ٹو ڈو ود بینگ ایکسپوز ٹو لارجر نمبر آف لارجر کائنڈز آف آڈینس۔ ٹھیک ہے جی، ہمارے بچے جو ہیں جب ادھر اسکولوں میں جاتے ہیں تو وہ انڈاکٹرینیشن کا سلسلہ بھی چل رہا ہے، اس میں ہمارے کلچرل ویلیوز بھی ہر جگہ پہ تقریباً آلموسٹ تھوڑا بہت فرق کر لیجیے، کچھ نہ کچھ سملیرٹی ہے، لیکن یہاں پر ظاہر ہے کہ وہ میرا کلچر جس کو میں لے کے آیا ہوں اور جو امریکہ کا کلچر ہے یا اس اسٹیٹ کا کلچر ہے وہ لازماً بہت قریب ضروری نہیں کہ ہو۔ تو اس میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ ابھی ادھر جو نہیں پیدا ہو رہے، مثال کے طور پر وہ والے مسائل ہیں کہ جو جن سے ہم ابھی ایکسپوزڈ ہی نہیں ہیں۔ Right. یہاں پر وہ چیزیں ہی پیدا ہو رہی ہیں جن سے ہم ذاتی طور پر اگر ایکسپوز نہ بھی ہوں تب بھی ایٹ اے کلیکٹیو لیول ہم اس سے ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ جو LGBTQ کے مسائل ظاہر ہے، تو یہی بات میں کرنا چاہتا گرل ہوں، فرینڈ بوائے فرینڈ ہاں انٹریکشن، تو وہاں پر اگرچہ یہ چیزیں موجود ہیں لیکن ان کو ڈسکس نہیں کیا جاتا۔ اٹ از ناٹ کنسیڈرڈ ٹو بی اپروپریٹ اینڈ دیٹ از واٹ از۔ لیکن میری جو پرابلم ہے، جو میرا جو پورا پروگرام ہے، وہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان چاہے وہ ادھر ہے چاہے وہ ادھر ہے، اس کو مسائل کو حل کرنے والا بنایا جائے، بجائے اس کے کہ ہم مائکرو لیول پہ مسائل حل کرنے کی کوشش کریں یا ادھر کا ایک پلیٹ فارم دیں جس سے وہ مسائل حل ہوتے ہیں۔ ہم اس کی زندگی کی وہ اپروچ ڈیولپ کریں کہ جس میں کہ وہ مسائل ادھر کے ہوں، ادھر کے ہوں، سائبیریا کے ہوں، وہ اس کی حل کرنے کی پوزیشن میں آنے کی جگہ پہ کھڑا ہو۔